بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن والاه ومن اتبعه الى یوم الدین اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. آج کے درس میں میں نیت کے تعلق سے کچھ بنیادی اور مفید نیز اہم باتیں بتلانا چاہتا ہوں. آپ یہ جانتے ہیں کہ نیت یہ ہر عبادت کا رکن ہے. نیت یہ ہر عبادت کا رکن ہے، بنیاد ہے، اور نیت ہی کی بنیاد پر عبادت قبول ہوگی. نیت ہی کی بنیاد پر عبادت قبول ہوگی. اور یہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ جیسے جس کی نیت ویسے اس کا ثواب، جیسے جس کی نیت ویسے اس کا ثواب. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات. حصر کے ساتھ اللہ کے رسول نے تمام نیک عملوں کا دار و مدار نیت پر. دار و مدار یعنی جس پر بنیاد، جس پر وہ عمل قائم ہے نا. انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اسی لیے بسا اوقات چھوٹا عمل، بہت ہی چھوٹا عمل نیت کی بنیاد پر وہ بڑی حیثیت رکھتا ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا مالک ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات کی نیت میں خلل اور کمی کے باعث بڑا سے بڑا عمل، نیک سے نیک عمل کیا ہو جاتا ہے؟ رائگاں اور برباد ہو جاتا ہے. چنانچہ ہم درس دینے کے لیے آئے ہیں، دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، آپ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کا اجر و ثواب اور وبال ہمیں ہماری نیتوں کی بنیاد پر ملے گا. یا تو اجر و ثواب ملے گا اور یا تو وبال ملے گا، عذاب اور سزا ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نیتیں سچی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ کتنے ہی عمل ایسے ہیں جو معمولی ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے عمل ایسے ہیں جو بہت ہلکے ہوتے ہیں، بہت معمولی ہوتے ہیں، لیکن نیت انہیں بہت بڑا بنا دیتی ہے. نیت انہیں بہت بڑا بنا دیتی ہے. اور کتنے ایسے عمل ظاہر میں دیکھنے میں بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت انہیں چھوٹا بنا دیتی ہے. اسی طرح فضیل بن عیاض کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم سے تمہارا ارادہ مطلوب ہے. اور قرآن میں بھی ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا ظاہری عمل یہ مطلوب نہیں ہے بلکہ باطنی اور دلی عمل یہ مطلوب ہے. نیت کی خرابی یا نیت میں کسی طرح کی کمی انسان کو یا تو منافق بنا دے گی یا اس عمل سے کہ اجر و ثواب سے وہ انسان بالکل محروم ہو جائے گا. لہذا ہم کوئی بھی عبادت کریں، چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو، تنہائی میں کریں یا سب کے سامنے کریں، ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص رکھنا چاہیے. بنا اخلاص کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اور عمل دیکھا جائے تو تین طرح کے ہوتے ہیں. عمل کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ عمل ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت، نافرمانی ہوتے ہیں. عمل تین طرح سے ہوتے ہیں. ایک وہ عمل ہے جس عمل میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، جس عمل میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور جس عمل میں بندہ اپنے آپ کو گنہگار کرتا ہے.
اس کام میں اچھی نیت کرنا یا اسے اچھا یہ ہرگز نہیں بنا سکتی ہے. یعنی کوئی ایسا عمل جس میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہو، اس میں ہماری نیت کتنی بھی اچھی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ عمل اچھا نہیں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کفیل کی چوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس چوری کے پیسے سے ہم یتیموں اور بیواؤں کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے. تو دیکھا جائے تو نیت بظاہر بڑی اچھی ہے، بہت بہتر ہے بات کی نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ چوری کا عمل اور جرم یہ ناجائز و حرام ہے، لہذا نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ کیا ملے گا؟ عذاب. تو وہ عمل جس میں اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس میں ہماری نیت کتنی ہی صاف ستھری کیوں نہ ہو، کتنی ہی پاک کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ہماری یہ نیت کی اچھائی اس برے عمل کو اچھا نہیں بنا سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. دوسرا ایک عمل ہوتا ہے جو فرض نہیں ہوتا، واجب نہیں ہوتا، لیکن اس عمل کا کرنا جائز ہوتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے جائز عمل. یہ ہر جائز کام ہے، ہر حلال کام ہے. اس میں جیسی نیت ہوگی ویسا ہی بندے کو اس کو اجر و ثواب ملے گا. ایک عمل جائز ہے، سنت سے ثابت ہے، حلال ہے. اب اس میں ہماری نیت جتنی ہی سچی ہوگی، جتنی ہی پاک و صاف ستھری ہوگی، اس میں اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا. چنانچہ ہر جائز چیز میں ایک یا کئی نیتیں ہو سکتی ہیں. ہر جائز عمل میں ایک سے زیادہ نیت ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ مسجد میں آئے، تحیۃ المسجد پڑھنا جائز ہے نا، ایک نیک عمل ہے. مسجد میں آئے اور آپ کی ظہر کی نماز چھوٹی ہوئی تھی کسی شرعی بہانے کی بنیاد پر. مسجد میں آئے، آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنے کی نیت کی دل میں، اور وہی نیت یہ بھی کی کہ یہ تحیۃ المسجد بھی ہے. ڈبل ثواب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اور جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تو وہ کام جو حلال ہے، مباح ہے، اس میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں اگر وہ عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے. تیسرا عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے. ان عمل کے صحیح ہونے کے لیے اور ان عمل کے اجر و ثواب پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نیت خالص اور سچی ہو. اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں دنیا یا شہرت حاصل کرنا مقصد نہ ہو، یا کسی کی تعریف اور پرشنسا کرنا حاصل مقصد نہ ہو، تبھی یہ عمل قبول ہوگی. وہ کام جس میں خاص طور پر اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، اس میں اگر نیت میں خلل پایا گیا اور کمی پائی گئی تو وہ عمل اللہ رب العالمین ٹھکرا دے گا. گویا معلوم ہوا کہ حرام کام میں نیت سچی ہونے سے، پاک ہونے سے وہ کام درست نہیں ہو جائے گا. وہ کام جس کرنا واجب اور فرض نہیں ہے نا، اس ایک نیک کام میں ہم کئی نیتیں کر سکتے ہیں. وہ کام جس میں اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری کرنا ضروری اور واجب ہے، اس میں اگر نیت میں کسی طرح کا خلل اور کمی رہی تو وہ عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. ایک حدیث سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَمَنْ هَمَّ بِحَسْنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. اگر کسی شخص نے، بڑی پیاری حدیث ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، اگر کسی شخص نے کسی نیک کام کرنے کا پکا
ارادہ کیا، سچی نیت کی، ابھی نیت ہی کیا ہے. اگر کسی آدمی نے کسی نیک کام کرنے کا پکا اور سچا پاک نیت کیا لیکن وہ اس سے نہ کر سکا، نیت کیا پکی نیت، سچی نیت، اور اس کا علم یا تو بندے کا ہے، اس کے ارادے سے متعلق ہے، اور یا تو اللہ تعالیٰ کو وہ نیت کیسے کرا، لیکن وہ آدمی اس نیک عمل کو نہ کر سکا کسی بھی وجہ سے، تب بھی اس کے بدلے اس کی نیک نیتی کی بنیاد پر اسے مکمل ایک اجر اور ثواب دیا جائے گا، ایک ثواب دیا جائے گا، ایک حسنہ دیا جائے گا. سراج بھائی حفوظ میں گئے، کسی مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد کے قالین انتظامات کو دیکھ کر پکی نیت دل میں کیا کہ اگر اللہ ہمیں مال دیتا یا دے گا تو ہم بھی ایسے مسجد بنائیں گے، لیکن اللہ تعالی نے نہیں دیا پوری زندگی، پھر بھی اس پکی نیت کی وجہ سے انہیں ایک ثواب ملے گا. اس لیے میں کہیں بھی ایسی جگہ پر کہنا نہیں چاہیے جاتا تو سچی نیت کرتا ہوں، ہے کہ نہیں. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إِلَى 700 ضعف. اگر کسی آدمی نے کسی نیک کام کرنے کا پکا ارادہ کیا، پکی نیت کی، اور اللہ کی توفیق سے اس نیک کام کو وہ کر لے گیا تو اسے 10 نیکی سے لے کر کے 700 گنا تک اجر و ثواب ملے گا. یہ کس بنیاد پر ہوا؟ نیت کیا نہیں، کر نہ سکا، پھر بھی اسے ایک نیکی مل رہی کہ نہیں مل رہی ہے. نیک کام کے کرنے کا پکا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے کرنے کی اسے توفیق اور موقع بھی دے دیا اپنی رحمت سے، تو اسے کتنا ثواب ملے گا؟ کتنا؟ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک میرے بھائیوں ساتھیوں. اور آگے سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. سبحان اللہ، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے. اگر کسی آدمی نے کسی گناہ کے کام کا، برائی کے کام کا، نافرمانی کرنے کا پکا ارادہ کیا، ٹھوس عزم مصمم، لیکن اس سے وہ چھوڑ دیا تو اس سے ایک نیکی ملے گی. کس بنیاد پر؟ چھوڑنے کی بنیاد. حالانکہ اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ میں گناہ کا کام کروں گا، یہ نافرمانی کروں گا، لیکن اس نے اس نافرمانی کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مکمل ایک نیکی لکھے گا. فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. اور اگر کسی آدمی نے کسی برے کام کے کرنے کا ارادہ کیا اور اسے کر بھی گزرا، ارادہ کیا اور اسے کر بھی ڈالا، تو ایک گناہ لکھے گا. سبحان اللہ. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے. اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے. نیکی کا ارادہ کیا، نہ کر سکا، ایک مکمل نیکی. نیکی کا ارادہ کیا، اللہ کے توفیق سے وہ کر بھی لے گیا نیک نیکی کے ساتھ، 10 سے لے کے 700 گنا تک اسے اجر و ثواب ملے گا. برائی کا ارادہ کیا، پکا نہ کر سکا، ایک نیکی چھوڑنے کی وجہ سے اسے ملے گا، اس برائی کے چھوڑنے کی وجہ سے اسے ایک نیکی ملے گی، ہے کہ نہیں. اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور کر لیا تو کتنا گناہ ملے گا؟ ایک. نیکی میں 700 لے کر کے 10 سے لے کر کے 700 گنا تک، اور برائی میں ہم لوگ ہوتے تو کہتے اس کو 800 دینا چاہیے. نہیں ہے بات کہ نہیں؟ یہ برائی کا ارادہ کیا، کر بھی لیا، اس کو 1 ڈنڈے کے بجائے 10 ڈنڈا مارو، ہے کہ نہیں؟
اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے میرے بھائی. تو اس حدیث کے بیان کرنے کا دو مقصد ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر کے ہر نیک کام کرنے کا سچے دل سے ارادہ کریں, اور اگر برائی کا ارادہ ہو جائے تو اسے نہ کریں, چھوڑ دیں, ہے نا. ایک بات. دوسرا مقصد ہے کہ عمل پر یہ نیت کا اثر ہے, عمل پر یہ نیت کا اثر ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا, مثل هذه الامہ کمثل اربعۃ نفر, اس امت کی مثال 3 طرح کے آدمیوں کی طرح ہے. اس امت کی مثال 3 طرح کے آدمیوں کی طرح ہے. ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالی نے مال دھن دولت سے بھی نوازا, مال دھن دولت سے نوازا, اور دین کے علم سے بھی مالا مال کیا. 2 نعمتیں, اور یقیناً دونوں نعمت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عنایت کرے, ہم سب کی ذریت کو عنایت کرے, سارے مسلمانوں کو نوازتے ہوگا. ایک وہ آدمی جسے دولت کی نعمت سے مالا مال کیا, اور اسے علم کی نعمت سے کامیاب کیا, سرفراز فرمایا. وہ اپنے علم کے ساتھ, اپنے مال کے ساتھ اللہ کے دین کی, اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتا ہے, اور اپنے مال کو, اپنے دھن کو صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے. ایک وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالی نے مال بھی دیا, دین کا علم بھی دیا, اپنے مال کو بھی, اپنے علم کو بھی ان جگہوں پر خرچ کرتا ہے جہاں سے اللہ کی قربت ہوتی ہے, جس سے اللہ تعالی راضی اور خوش ہوتا ہے. دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالی نے علم تو دیا لیکن مال کی نعمت سے محروم رکھا, دھن اور دولت اسے نہیں دیا. کون دوسرا آدمی؟ علم ملا لیکن دولت نہیں ملی. ایسا آدمی کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس بھی اس مالدار آدمی کی طرح مال ہوتا, اگر میرے پاس بھی اس مالدار آدمی کی طرح مال ہوتا, اور جس طرح یہ اللہ کے نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے میں بھی خرچ کرتا, تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ خرچ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. بس سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک آدمی کو اللہ نے علم دیا, مال دیا, علم دیا, دولت سے محروم رکھا, لیکن اس نے دیکھا کسی مالدار کو دین کی خدمت میں خرچ کرنے میں, غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے میں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دیکھا, اور دیکھتے ہی پکی نیت کی, پکا ارادہ کیا کہ اگر میرے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہوتا مجھے بھی اللہ تعالیٰ, تو میں بھی ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جیسے کہ یہ آدمی خرچ کر رہا. تو اس پکی نیت کرنے والے کو بھی وہی اجر و ثواب ملے گا جو خرچ کرنے والے. بات سمجھ آئی؟ یہ دوسرے قسم کا آدمی ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. اور اگر کسی آدمی نے اپنے علم اور اپنی دولت کو برائی میں خرچ کرنا شروع کیا, اور دوسرا دیکھتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی ایسے ہوتا تو میں بھی ایسے برائی کرتا, اسے کیا ملے گا؟ برائی کرنے کے بعد ایک گناہ ملے گا, ہے کہ نہیں؟ برائی کرنے کے بعد ایک گناہ ملے گا, ورنہ اس سے گناہ نہیں ملے گا میرے بھائیوں ساتھیوں. تیسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا, بڑا ہی خوش نصیب ہے اللہ کا وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ علم بھی دے اور دولت بھی دے, اور علم اور دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے. علم اور دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے. اسی موقع پر میں آپ کو یاد دلاؤں, سعودی عرب کے جو سابق مفتی تھے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ, اپنے زمانے کی وہ ولی تھے,
نابینا تھے، دونوں آنکھوں سے نابینا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا اور دنیا کی دولت بھی دیا تھا۔ ان کی تنخواہ لگ بھگ 1,00,000 ریال تھی، لیکن مہینہ آتے ہی وہ 1,00,000 ریال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ لوگ بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت میں بیان کرتے ہیں لوگ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ان کے دسترخوان پر مہمان نہ رہے۔ اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افریقہ، مختلف ممالک میں ان کے پیسے پر لوگ دین کا کام کرتے تھے، تنخواہ دیتے تھے اپنے طرف سے۔ تو مال کا مل جانا، دولت کا مل جانا یہ اتنا مفید نہیں ہے جتنا کہ اللہ کی توفیق بھی مل جائے۔ اور ایک مالدار عالم اگر اسے اللہ تعالیٰ کی توفیق مل گئی تو وہ جو کام کر سکتا ہے ایک غریب عالم وہ کام نہیں کر سکتا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ میرے پاس اتنا دھن دیا ہوتا تو جتنا پڑھا سب سورہ فاتحہ کی طرح اب تک آپ لوگ یاد کر لیتے سر بھائی، کہہ دیتا یہ مسئلہ جو بیان کر رہا ہوں یہ جو یاد کر کے اگلے ہفتے میں سنائے گا اسے 2,000 ریال ملے گا۔ کون پیچھے رہتا؟ سارا اوور ٹائم میدان کا چھوٹ جاتا، کوئی پیچھے رہتا اسلم بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں علم بھی دے، دولت بھی دے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ یہ ضروری ہے، بنا توفیق کے کوئی کام نہیں ہو سکتا میرے بھائیو سب۔ تو اسے میں کہہ رہا تھا، تیسرا آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، وہ اس سے مال کو ناجائز جگہ میں خرچ کرنے سے بچتا ہے بلکہ اچھی جگہ پر خرچ کرتا ہے۔ اب اس آدمی نے کسی کو دین کی تعلیم دیتے ہوئے دیکھا، علم نہیں ملا ہے لیکن اس کی نیت اچھی ہے کہ اگر مجھے بھی علم ملتا یا ملے گا تو میں بھی ایسے ہی لوگوں کو دین کی تعلیم دوں گا، تو اسے بھی وہی اجر و ثواب ملے گا جو ایک عالم دین کو اخلاص کے ساتھ دین کی تعلیم دینے سے ملتا ہے۔ چوتھا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے بھی محروم رکھا اور علم سے بھی محروم رکھا، میرے مال سے بھی محروم ہے اور علم سے بھی محروم ہے، لیکن وہ کہتا ہے، پکی نیت کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا یا علم ہوتا، کوئی ایک ہوتا یا دونوں ہوتے تو میں بھی اللہ کی راہ میں اس کو ایسے ہی لگاتا، تو اس کو بھی اس کی نیت کی بنیاد پر کیا ملے گا؟ اجر و ثواب۔ یہ نیت کا عمل اور دخل ہے میرے بھائیوں، لہذا ہم کہیں بھی رہیں، کوئی بھی کام کریں، ہماری نیت ہونا چاہیے، سچی ہونی چاہیے۔ اگر عمل میں کسی طرح کی ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، اللہ محفوظ رکھے مولا، یا دنیا حاصل کرنا مقصد ہو گیا تو یہ شرک اصغر ہو جائے گا اور بسا اوقات یہ بڑا شرک بھی ہو جائے گا۔ حالت بدلتے ہی کبھی یہ چھوٹا شرک ہوگا، شرک اصغر، اور کبھی یہ شرک اکبر، بڑا شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کی کئی وجہیں ہیں۔ اگر کسی نے کوئی عبادت کی، کوئی نیک کام کیا اور اس کا مقصد صرف دکھاوا ہے، صرف ریاکاری ہے، یا شہرت حاصل کرنا یا دنیا کی غرض حاصل کرنی ہے، تو یہ کام کیا ہوگا؟ شرک ہوگا، اور یہ بڑا شرک ہوگا۔ اس کی عبادت کیا ہو جائے گی؟ باطل، بیکار ہو جائے گی۔ شروع یہ کب؟ جب کام کرنے سے پہلے اس کی نیت کیا ہے؟ عبادت کرنا یا ریاکاری؟ اگر کام عبادت شروع کرنے سے پہلے، نیک کام شروع کرنے سے پہلے ہی اس کا مقصد کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا، ہے نا، تو ایسی صورت میں اس نے بڑا شرک کیا، اس کی عبادت کیا ہو جائے گی؟ بیکار ہو جائے گی۔ ایک آدمی اذان سنتے ہی وضو کے لیے اٹھا، اس کی نیت میں پہلی چیز کیا ہے؟ تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، دکھاوا، شہرت، ریاکاری، ہے نا،
تو یہ کیا ہو گیا؟ بڑا شرک، کیونکہ اس نے اللہ تعالی کے لیے اس عبادت کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ کس کے لیے کیا ہے؟ ریاکاری کے لیے، دکھائے کے لیے۔ اور اب وہ آ کر کے نماز بھی پڑھے، چاہے جتنے خشوع خضوع، اگر اس نماز کا مقصد دکھاوا ہے تو وہ عبادت کیا ہو جائے گی؟ باطل، رائگاں اور بیکار ہو جائے گی۔ دوسرا، وہ آدمی جس کی نیت عبادت ہی ہے، عبادت اللہ کے لیے اس نے سچی نیت کی، لیکن کچھ دیر کے بعد اس کی عبادت میں ریاکاری اور دکھاوا گئی۔ شروع میں اس کی نیت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، ریاکاری یا دکھاوا یا شہرت نہیں ہے، لیکن جو عبادت کرنے لگا، عبادت کے کسی حصے میں ریاکاری آنے لگی، تو جتنے حصے میں ریاکاری آئے گی اتنا حصہ بیکار ہو جائے گا، اور جتنے میں اخلاص تھا اتنا حصہ قبول ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 2 رکعت کے ارادے سے نماز شروع کیا، شروع میں اس کی نیت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، ریاکاری دکھاوا نہیں، لیکن آخری سجدے میں یا آخری سجدے سے لے کے سلام پھیرنے تک کیا آ گیا؟ اللہ محفوظ رکھے، ریاکاری، دکھاوا۔ تو آخری سجدے سے جہاں سے ریاکاری آئی ہے وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ جتنے میں اخلاص تھا، سچی اور پاک نیت تھی، اتنا قبول، اور جتنے میں ریاکاری آئی اتنا بیکار۔ اسی لیے ضروری ہے میرے بھائیو ساتھیوں کہ ہم اپنے ہر کام میں، اپنی پوری عبادت میں اپنی نیتوں کو کیا رکھیں؟ پاک و صاف اور سچی رکھیں۔ اب اگر معاملہ ایسا ہو جائے کہ آدمی نے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا شروع کیا ہے اور بیچ میں شیطانی وسوسے آ رہے ہیں، ریاکاری اور دکھاوا آ رہا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ آدمی فوراً اپنی حالت کو بدلے۔ کیا بدلے؟ یعنی وہ اخلاص کی طرف، پکی نیت کی طرف پلٹے۔ اگر وہ پلٹ گیا تو اس کی عبادت کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ ظہر کی تیسری رکعت میں تھوڑا سا شیطان نے وسوسہ دلایا ریاکاری کا، کسی بھی وجہ سے، لیکن فوراً ہم نے اپنی نیت کو بدلا، اس وسوسے کو ہم نے اپنے دل سے ہٹانے کی کوشش کی، ہٹایا، دور کر لے گئے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری یہ عبادت کیا ہوگی؟ قبول ہوگی، اور اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ آدمی اس ریاکاری پر برقرار رہا اور اس ریاکاری سے مطمئن رہا، تب اس کی عبادت اتنی کیا ہو جائے گی؟ رائگاں اور برباد ہو جائے گی۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ عبادت اخلاص کے ساتھ بندہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا، لیکن عبادت کے کسی حصے میں ریاکاری آئی، اب کیا کرے بندہ؟ اس ریاکاری کو، دکھاوے کو ہٹانے کی کوشش کرے، جان جائے فوراً شیطان کی طرف سے میرا عمل برباد ہو جائے گا، ہے نا، اور بائیں جانب سے تھکا لے وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ ریاکاری ہٹا لے گیا، ہٹ گیا دل کو نیتی کی طرف، تو اس کی عبادت پر کوئی فرق نہیں۔ لیکن ریاکاری آئی، پھر وہ اسی میں لگا رہا، اسی پہ مطمئن رہا، ٹھیک ہے یار، تو اس کی عبادت کیا ہو جائے گی؟ رائگاں اور برباد ہو جائے گی میرے بھائی۔ اب رہا مسئلہ ایک اور کہ کسی نے کوئی نیک عمل کیا، اس نیک عمل کے کرنے کے بہت دنوں کے بعد ریاکاری آئی، اس عمل کے کرنے کے بہت دنوں کے بعد یا 2-4 دن کے بعد یا گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد ریاکاری۔ شروع میں کیا تھا؟ پوری عبادت میں نیت اس کی پاک و صاف، سچی اور اللہ کی قربت مقصد تھا، ہے نا، لیکن عبادت کرنے کے بعد کسی بھی وجہ سے اس کے اندر، اس عبادت کے اندر ریاکاری کی۔ مثال کے طور پر آپ نے 100 ریال صدقہ کیا ہے اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، اس صدقہ کرتے وقت آپ کی نیت پاک و صاف تھی، روم میں گئے، ریاکاری تھوڑا آ گئی، لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ میں بہت ہی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہوں، روم میں کہا یار میں غریب ملا تھا ابھی اور جیب میں 100 ریال تھے، میں نے دے دیے،
اب یہ بات کہتے وقت تو آپ ہی جانیں کہ آپ کی نیت روم پاٹنوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے پر ابھارنے کا مقصد ہے. اگر یہ تو اچھی چیز ہے. یا آپ کی نیت کیا ہے؟ دکھاوا. آپ جان جائیں گے کہ نہیں جان جائیں گے. تو وہ عبادت جو آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا اس عبادت پر اس ریاکاری کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن ریاکاری کا گناہ آپ کو، عبادت چونکہ حالت اخلاص میں ہوئی ہے، ادا ہوئی نا، نیک نیتی کے ساتھ ادا ہوئی ہے نا، وہ تو ادا ہو گئی. تو اس عبادت پر انشاءاللہ العزیز فرق نہیں پڑے گا. تاہم ریاکاری اگر عمل میں شروع سے رہا آخر تک رہا وہ عمل برباد ہو جائے گی. اور اگر ایسی کیفیت پیدا ہو کوئی عمل کرنے کے بعد ریاکاری آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور اپنے ہر عبادت میں از ابتدا تا انتہا شروع سے آخر تک کیا کرنا چاہیے؟ اخلاص رکھنا چاہیے. میرے بھائیوں سے یہاں ایک بات اور جان لیجئے کہ اللہ تعالی کسی کو دنیا میں کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے. وہ اللہ ہی جانے. اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی نعمت سے محروم کیے ہوئے ہے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، کیونکہ نعمتیں دینے اور لینے میں اللہ تعالیٰ مختار ہے. اس کا صحیح علم کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. لہذا ہم یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. میرے بھائیو ساتھیو، کوئی بھی نیک عمل کرنے کا مقصد اگر دنیا حاصل کرنا ہے، دنیا کی رنگینیاں حاصل کرنا ہے نا، تو یہ گناہ کا کام ہے، یہ ناجائز کام، یہ ایسا کام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. کوئی بھی نیک کام اگر اس نیک کام کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے تب ایسی صورت میں یہ گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما یبتغی به وجہ اللہ لا یتعلمہ الا لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ جس نے کوئی علم حاصل کیا، دین کا کوئی علم حاصل کیا، جس سے اسے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا مقصد ہو، دینی علم حاصل کیا اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اس دینی علم کے ذریعے وہ دنیا حاصل کرے. اگر دینی علم حاصل کیا اور اس کی شروع سے نیت دنیا کا مال، دنیا کی شہرت، دنیا کا دھن اور دولت حاصل کرنا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ. چنانچہ اللہ تعالیٰ روز قیامت کچھ لوگوں کو لائے گا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس پر جو انعام اور اکرام کیا، احسان کیا، نعمتیں دی ہے وہ پہچان کروائے گا. چنانچہ ایک نہایت بہادر دلیر پہلوان آدمی کو اللہ تعالیٰ لائے گا اور کہے گا اے بندہ، میں نے تجھے طاقت و توانائی، سوجھ بوجھ دی تھی، جسمانی طاقت دی تھی، تو نے کیا کیا اس دولت کے، اس نعمت کے بدلے؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے پہلوان بنایا تھا، ہمت دی تھی، شجاعت و بہادری دی تھی، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، حالانکہ اللہ جانتا ہے نا، لیکن اس کے اوپر دلیل قائم کرنی، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور جدھر جاتا تھا دشمنوں کا صفایا کرتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا. تو اللہ جانتا ہے بندے کی نیت. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ نیت کا معاملہ، دلی اعمال کا معاملہ، ان عملوں کا معاملہ جن کی ادائیگی دل سے ہوتی ہے، اعضاء اور جوارح سے نہیں.
کے بارے میں یا تو خود بندہ ادا کرنے والا جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے ادا کر رہے ہیں، یا تو پھر کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے یہ جہاد جو کیا تھا اس لیے تاکہ دنیا میں تجھے لوگ مجاہد کہیں، تیری نیت کی ریاکاری، تیرا ارادہ تھا دکھانا، تیرا ارادہ تھا کہ دنیا میں تیری اس پہلوانے، اس بہادری کی تعریف فقط قیل، چنانچہ دنیا میں تیری تعریف ہے، لوگوں نے تجھے شہید کہا، لوگوں نے تجھے مجاہد کہا، لوگوں نے تجھے پہلوان کہا، وغیرہ وغیرہ۔ اس عمل کا جو بدلہ تھا وہ تجھے پورا کا پورا مل گیا، کیونکہ تیرا ارادہ کیا تھا؟ دنیا میں شہرت، ریاکاری، دکھاوا، اس کا بدلہ مل جائے گا۔ چنانچہ اللہ محفوظ رکھے ریاکاری سے، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا لے جا کر کے اندھے منہ کس میں ڈال دیں گے؟ جہنم۔ جہاد میں شہادت کتنا اونچا رتبہ ہے میرے بھائیو ساتھیو، کتنا بڑا رتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کے باوجود ریاکاری اور دکھاوے کا اثر عمل پہ، نیت کا اثر اس طرح رہا کہ وہ مرا بھی، پھر بھی کہا گیا جانا کہاں چاہیے تھا؟ جنت جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جنت جائے گا؟ ریاکاری کو۔ پھر ایک مالدار کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرا بندہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس نے کیا کیا کیا، اے میرا بندہ میں نے تجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، تو نے اس دولت کو کیا کیا، اس نعمت کو کہاں خرچ کیا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دولت دی تھی، میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، مسجدیں بنائے، مدرسے بنائے، غریب پالے، یتیم پالے، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، گنا ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جس نیت سے تو نے کیا تھا اس کا بدلہ تجھے مل گیا۔ دنیا میں لوگ تجھے فیاض، سخی، دان دیتا کہتے تھے، بڑی تعریف تیری کرتے تھے، بہت لوگ تیری تعریف ہے، بڑا نیک کام، اللہ کے راہ میں بہت خرچ کرنے والا ہے، کیونکہ تیری نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، دنیا کے اندر شہرت اور ریاکاری نے تیری نیت تھی، چنانچہ بدلہ تجھے مل گیا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور اسے لے جا کر کے اوندھے منہ جہنم میں دھکیل دے گا۔ اللہ محفوظ رکھے ریاکاری سے آمین۔ تیسرا ایک عالم دین قاری کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تعارف کروائے گا، پہچان کروائے گا اور کہے گا بندہ میں نے تجھے علم دیا تھا، قرآن کا علم، تخلیق کرنے کا ڈھنگ سکھایا تھا، حدیث کا وغیرہ وغیرہ، محدث بنایا تھا، مفسر بنایا تھا، داعی بنایا تھا، وغیرہ وغیرہ، تو نے کیا کیا؟ مولانا کہیں گے، قاری صاحب کہیں گے اللہ میں جب اسٹیج پہ بیٹھتا تھا تو سب رونے لگتے تھے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص نہ تھا، میں نے یہ اتنی کتابیں لکھی، میں نے یہ کیا، میں نے اتنے لوگوں کو قرآن پڑھا، یہ سمجھا، سرائیہ میں دس دیا، یہ سب گنا ڈالے گا۔ اللہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص نہ فرمائے، آمین۔ تو اللہ کہے گا جا، تجھے محدث صاحب کہا گیا، مولوی صاحب کہا گیا، عالم صاحب کہا گیا، تیری نیت کی بنیاد پہ تیرے عمل کا یہ بدلہ دنیا میں تجھے مل گیا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور اوندھے منہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ کیوں ایسا ہوا میرے بھائی؟ شہادت ملی ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو بندے نے خرچ کیا ہے، علم کو پھیلایا ہے، علم سے لوگوں کو جہالت اور ضلالت اور گمراہیوں سے نکالا ہے، ذریعہ بنا، لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنا ہے، اس کے باوجود اسے جنت میں ٹھکانہ ملنا چاہیے، رب کی رحمت اسے ملنی چاہیے، کیوں اوندھے منہ جہنم میں ٹھوس دیے جائیں گے؟ ریاکاری کی وجہ سے، نیت میں خلل کی وجہ سے، اور اخلاص یہ بہت ہی نازک، بہت ہی باریک، بہت ہی کٹھن چیز ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر جس بات کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ ہے ریاکاری، کیونکہ یہ چوٹی کی طرح آتا ہے، بندہ محسوس بھی نہیں کر پاتا۔ بڑے سے بڑے اعمال ریاکاری کی وجہ سے، شہرت طلبی کی وجہ سے بالکل راکھ کر دیے جائیں گے، اور چھوٹا عمل، ہلکا عمل جس کو ہم سمجھتے ہیں، اگر اس میں اخلاص سے سچی نیت پائی جاتی ہے تو وہ بڑا کام کر جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اپنی نیتوں میں ہر جگہ ہر حال میں اخلاص پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ ہمیشہ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس چیز سے کہ ہم تیرے ساتھ شرک کریں، چھوٹا شرک،
یا بڑا شرک، اور اگر انجانے میں کوئی شرک ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اسے ہمیشہ اخلاص نیت کی دعائیں ہونی چاہیے اور اپنی نیتوں میں اخلاص ہونی چاہیے۔ اگر کسی عمل کے کرتے وقت یا کرنے کے درمیان یا کرنے کے بعد یہ خرابی آئے تو ہمیں اپنی نیتوں کی اخلاص سدھار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو ریاکاری اور دکھاوا سے محفوظ رکھے، ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک خوشخبری ہے، 5 پارہ، لہٰذا آپ لوگ تیاری شروع کر دیں، شعبان کے آخری ایام میں ہوں گے، ہے نا، اور حدیث کا سلیبس ابھی نہیں آیا ہے، یا ہو سکتا ہے پرانا ہے جو پچھلے سال آ وہی رہا ہے، تو ان سارے مقابلوں میں حصہ لیجئے، کیونکہ ایک تو نیک نیتی کی بنیاد پر اجر و ثواب ملے گا قرآن حفظ کرنے کا، حدیث حفظ کرنے کا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس نیک نیتی کا بدلہ جلدی بھی دے دے گا، انعام بھی ملے گا اگر کامیاب ہوں گے تو۔